اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے، اس کی 133 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ جس طرح کچھ دوسری صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام ہے، اسی طرح یاسین، طاسین، حامیم وغیرہ، تو یہ طٰہٰ بھی حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ طٰہٰ اور یاسین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تشقی یہ شقا سے مشتق ہے، جس کے معنی مشقت اور تکلیف کے ہیں۔ نزول قرآن کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تمام رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے اور نماز تہجد میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر ورم آ گیا اور دن بھر اس کی فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح کفار کو ہدایت ہو، وہ قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کی مشقت سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں۔ تمام رات جاگنے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا کہ شروع رات میں آرام فرماتے اور آخری شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا میں ساری رات تہجد تلاوت میں مشغول رہنے سے بعض کفار نے مسلمانوں پر یہ آوازیں کسنی شروع کر دیں کہ ان لوگوں پر قرآن کیا نازل ہوا، ایک مصیبت نازل ہوگی ہے، نہ رات کا آرام نہ دن کا چین۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جاہل بد نصیب حقائق سے بے خبر ہے، ان کو کیا معلوم ہے کہ ہم نے قرآن کس وجہ سے نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن تو انہی لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو سعادت مند ہیں، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اور سماوات العلی بلند آسمان۔ الرحمن علی العرش استوى، جو رحمان ہے جو عرش پر قائم ہے۔ استوا علی العرش کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ استوا علی العرش کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے قائم ہے۔ بس ہمیں صرف یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ استوا علی العرش یہ حق ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی ملکیت آسمان و زمین کی، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان کی، وما تحت الثری اور خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز کی۔ ثری اس گیلی اور نمناک مٹی کو کہا جاتا ہے جو زمین کھودنے کے وقت نکلتی ہے، یعنی نمی والی مٹی۔ مخلوقات کا علم تو صرف ثری تک ختم ہو جاتا ہے، اور آگے اس ثری کے نیچے کیا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں۔
تو ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ سب سے اوپر کی زمین مچھلی کی پشت پر ہے جس کے دونوں بازو آسمان سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ مچھلی ایک پتھر پر ہے، وہ پتھر فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری زمین میں ہواؤں کا خزانہ ہے، تیسری میں جہنم کے پتھر ہیں، چوتھی میں جہنم کی گندھک ہے، پانچویں میں جہنم کے سانپ ہیں، چھٹی میں جہنمی بچھو ہیں، ساتویں میں دوزخ ہے، اور وہیں ابلیس جکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ آگے اور ایک پیچھے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں ان زمینوں کی تحقیق ہے۔ تو بہرحال وما تحت الثری، ثری اس نمی والی مٹی کو کہا جاتا ہے جو کھوتے وقت نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے کہ ثری کے نیچے کیا ہے۔ انسان کی تحقیق صرف ثری تک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ اونچی بات کہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ ہر ایک پوشیدگی کو اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یعنی سر پوشیدہ اور اخفا پوشیدہ سے بھی پوشیدہ، یعنی جتنی بھی چھپی ہوئی چیز ہو یا چھپی ہوئی بات ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ یعنی سر اس بات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل میں چھپی ہوئی ہو، راز کے طور پر اس نے رکھی ہوئی ہو، کسی کو بتائی نہ ہو، اور اخفا یعنی جو ابھی تک انسان کے دل میں بھی بات پیدا نہیں ہوئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، بہترین نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے؟ آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ اذ رأى نارا، جب کہ اس نے دیکھا آگ کو، فقال لأہلہم کثوا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ رکو، ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، لعلی آتیکم منہا، کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے اس پاس لے آؤں، آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی، تو موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی تو مہر یہ مقرر کیا گیا کہ 8 یا 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کریں گے۔ تو جب یہ 10 سال پورے ہوئے تو شعیب علیہ السلام سے رخصتی چاہیے کہ اب میں اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے مصر جاتا ہوں۔ تو جس خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا، فرعون کی وجہ سے، وہ اب خطرہ باقی نہیں تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو کچھ سامان دے کر رخصت فرمایا۔ تو راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ حاملہ تھیں اور قریب الولادت تھیں۔ تو غیر معروف راستے اور جنگل میں راستے سے ہٹ کر جب موسیٰ علیہ السلام راستہ طے کرنے لگے تو کوئی طور پہاڑ کی مغربی اور دائیں سمت میں جا نکلے۔ رات اندھیری تھی اور بہت سخت سردی والی رات تھی۔ اسی حال میں ان کی اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لیے آگ جلانا چاہی، لیکن اس وقت تو آگ جلانے کے یہ طریقے نہیں تھے جو آج کل ہیں۔ صرف چکماک کے ذریعے یعنی پتھر کو پتھر پر رگڑ کر آگ جلائی جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی لیکن آگ نہ جلی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوئی طور پر آگ نظر آ رہی ہے جو در حقیقت ایک نور تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں رکیں، میں جاتا ہوں تاکہ کچھ آگ لے آؤں اور اس آگ کے ذریعے روشنی کے ذریعے راستہ بھی معلوم کر لوں کہ ہم نے کس طرف سے جانا ہے۔ تو جب وہ ان کے گھر والے وہاں ٹھہر گئے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے، وہاں دیکھا کہ وہ ایک آگ نہیں ہے بلکہ ایک نور ہے۔ فلما آتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے
نودیا یا موسیٰ، آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، پس اتار دیں اپنی جوتیاں، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ پاک میدان، پاک وادی طویٰ میں ہیں۔ تو یہ وہ جو نور نظر آ رہا تھا، یعنی جو آگ دور سے دیکھی، جب اس کے پاس پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے اور اس کے قریب پہنچے تو ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتا جل نہیں رہا، بلکہ وہ آگ نے درخت کے حسن اور تر و تازگی کو اور بھی رونق بخش دی اور زیادتی کر دی اس کی رونق میں۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر کچھ دیر موسیٰ علیہ السلام دیر تک انتظار میں رہے کہ شاید کوئی چنگاری آگ کی زمین پر گرے تو میں اٹھا لوں۔ جب دیر تک دیکھا ایسا نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے گھاس وغیرہ کی کچھ تنکے جمع کر کے اس آگ کے قریب کیے کہ انہیں آگ لگ جائے تو میں اس آگ کو ساتھ لے جاؤں، میرا کام بن جائے گا۔ مگر یہ گھاس آگ کے قریب جب کی تو آگ پیچھے ہٹ گئی، یعنی جو ہی گھاس قریب ہوئی آگ اور پیچھے ہٹ گئی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آگ ان کی طرف بڑی، یہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہوا۔ یہ عجیب غریب آگ سے حیرت کے عالم میں تھے کہ ایک غیبی آواز آئی۔ یہ غیبی آواز یہ تھی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آ رہی تھی، یعنی چاروں طرف سے یہ آواز آ رہی تھی، اس کی کوئی جہت متعین نہیں تھی، اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام اعضائے بدن سے سنا گیا، جو ایک معجزہ ہے۔ تو اس آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے ہیں وہ آگ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے، اور اس میں فرمایا کہ میں ہی آپ کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آواز کے متعلق یہ یقین کس طرح ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی آواز ہے؟ اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کی قلب کو اس پر مطمئن کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے۔ تو بہرحال روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ندا یا موسیٰ کے لفظ سے دی گئی تو انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا اور عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو جواب آیا کہ میں تیرے اوپر، سامنے، پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں۔ پھر عرض کیا کہ میں کلام خود آپ کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے یا کسی فرشتے کی؟ تو جواب آیا کہ میں خود ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس پر صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام لفظی بلا واسطہ فرشتے کے خود سنا ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سنا کہ نہ آواز کی کوئی جہت نہ سمجھ تھی، اور سننے کے لیے صرف کان مخصوص نہیں تھے، سارے اعضاء سن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو آواز تھی، آگے فرمایا کہ فاخلع نعلیک، جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ یہ اس لیے دیا کہ مقام ادب ہے، اور جوتا اتار کر ننگے پاؤں آ جانا یہ ادب کا تقاضا ہے، اور یا اس لیے کہ جوتے مردار کی کھال کے بنے ہوئے تھے۔ بعض روایات میں آتے ہیں کہ جوتے مردار کی کھال کے بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اتار دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے، اور جوتا اتارنے کی مصلحت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے قدم اس مبارک وادی کی مٹی سے لگ کر اس کی برکت حاصل کریں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، نہیں آگے فرمایا کہ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ حق تعالیٰ نے زمین کے خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی۔ اسی طرح وادی طویٰ بھی انہی مقامات مقدمہ سے میں جو کوہ طور کے دامن میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنو۔ فاستمع لما یوحیٰ، کہ جو وحی کی جائے اس کو کان لگا کر سنو۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قرآن سننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو
فضول حرکت سے روکے، کسی دوسری شغل میں کوئی عذر بھی نہ لگے، اور نظر نیچے رکھے اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان لگائے۔ یعنی ظاہر ہے جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی اللہ کی وحی تھی اور قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، تو قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لائق عبادت میرے سوا اور کوئی نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو۔ واقم الصلاۃ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ ذکری کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے، اور نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت یقیناً آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ اکاد اخفیہا یعنی قیامت کے معاملے کو میں تمام مخلوقات سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی۔ اور اکاد سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو قیامت اور آخرت کی فکر دلا کر ایمان اور صالح پر ابھارنا مقصود نہ ہوتا تو اتنی بات بھی ظاہر نہ کی جاتی۔ تو ظاہری بات ہے جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ فلا یصدنک عنہا، اب اس کے یقین سے آپ کو کوئی ایسا شخص نہ روک دے، من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، فتردی، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ کو اگر قیامت کے بارے میں کوئی شخص شک میں ڈالتا ہے، ایسا شخص کہ جو خود ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑتا ہے، اور اگر آپ نے اس کی بات مان لی، فتردی، تو آپ بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا اتنی بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے اور ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے، لکڑی ہے، اتوکأ علیہ، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑ لیا کرتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں اور بھی میرے لیے بہت سارے فائدے ہیں، یعنی میں اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور عصا تھا جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر لطف و کرم اور خاص مہربانی کا آغاز ہے، تاکہ حیرت انگیز مناظر کے دیکھنے اور کلام ربانی کو سننے سے جو ہیبت اور دہشت ان پر طاری تھی وہ دور ہو جائے۔ تو یہی عصائے موسیٰ پھر ایک معجزے کی شکل اختیار کر گیا۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے، یعنی اس کو پھینک دے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو ڈالتے ہی وہ تو سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ حیۃ سانپ کو کہتے ہیں، تسعیٰ دوڑنے لگی۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا بے خوف ہو کر اس کو پکڑ لیجئے۔ سنعیدها سیرتها الاولی، اسے میں پہلی صورت میں دوبارہ ڈال دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا گیا کہ اس عصا کو جو ان کے ہاتھ میں تھی، لکڑی تھی، ایک سانپ اور ایدیا بنا دیا۔ تو اس لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ کر دیا تھا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ جو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ لکڑی کا عصا ہے، تب اس کو سانپ بنا کر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرما دیا۔ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال صرف اتنا ہوا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ اب جواب اس کا یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرا عصا ہے، یہ عصایا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا جواب دینے کے بجائے آگے اس عصا کے فوائد بھی ذکر کیے
کہ میں اس عصا کو کس کام کے لیے استعمال کرتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ عصا میری ہے یا میرا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام اس سے لیتا ہوں۔ تو یہ عشق و محبت کا ایک انداز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سوال پوچھا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کلام کو اور بھی بڑھایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری بات لمبی ہو جائے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ میں عصا رکھنا سنت انبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی، اور اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد بھی ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا تو وہ جب سانپ بن گیا، اس سانپ کے بارے میں قرآن کریم کی آیت میں ایک جگہ تو یہ ہے کہ کأنہا جان عربی لغت میں چھوٹے اور پتلے سانپ کو کہتے ہیں، اور دوسری جگہ پر آیا کہ ثعبان کہ ایدہا بن گیا تھا، اور اس آیت میں حیۃ کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک سانپ بن گیا تھا۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے شروع میں وہ پتلا سانپ ہو، پھر بعد میں ایدہا بن گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ۔ اب دوسرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دے تو وہ سوید چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء آیۃ اخری، بغیر کسی عیب کے اور بغیر کسی بیماری کے، سوء آیۃ اخری، یہ ایک دوسرا معجزہ ہے۔ یہ بھی ایک موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب انہوں نے اپنا بازو، جناح دراصل جانور کے پر کو کہتے ہیں لیکن یہاں بازو مانا کیا جائے گا، اس کو اپنے بازو کو یعنی بغل میں ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ سویگ چمکتا ہوا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا، اور اس کی روشنی آفتاب کی طرح تھی، یعنی سورج کی طرح۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ تو یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو معجزے لے کر آپ فرعون کے پاس جائیں، اس کو دعوت دیں اور اپنے دو معجزے اس کو دکھائیں۔ پھر آگے جب معجزے دکھائے گئے تو اس نے نہیں مانا، اور بجائے ماننے کے اس نے جادوگروں کو بلایا، پھر اس کا ذکر آگے آئے گا۔